TLP سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دیے ہیں اور وہ خود بھی TLP کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کیے ہیں اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں۔ قلعدم TLP سے بات چیت چل پڑی، پہلا راؤنڈ مثبت رہا، یرغمال 11 پولیس اہلکار رہا کر دیے گئے، علاقے میں ڈیوٹی پر تعینات دیگر اہلکار پیچھے ہٹ گئے، کارکن مسجد رحمت للعالمین میں واپس چلے گئے۔ آج دوسرے دور میں معاملات طے پا جائیں گے، وزیر داخلہ شیخ رشید۔ لاہور میں مسجد رحمت للعالمین کے سامنے جاری دھرنا فوری ختم کیا جائے، 20 اپریل کی ہڑتال کی کال واپس لی جائے، شورا ارکان خود کو قانون کے حوالے کر دیں، قلعدم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی کا تحریری پیغام۔ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش، پولیس اور رینجر سمیت تمام ادارے اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں، عوام غیر مصدقہ اطلاعات پر کان نہ دھریں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار۔ قومی اسمبلی میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف متفقہ قرارداد لانے کا فیصلہ، بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں معاملے پر غور اور حتمی مسودہ مرتب کیا جائے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس آج 2 بجے شیڈول۔ کورونا کا زور برقرار، مزید 73 افراد جان سے گئے، اب تک 16,316 اموات، 24 گھنٹے میں 5,152 نئے مریض، 7,61,437 شہری متاثر، 82,276 ایکٹیو کیسز، ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 8.56% ریکارڈ۔ کورونا سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے کھل گئے، پہلی سے 8ویں جماعت تک سکول عید تک بند رکھنے کا فیصلہ، میٹرک تا انٹر امتحانات نئی تاریخوں کے مطابق ہوں گے۔ کے آغاز میں ذکر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا، جنہوں نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ قلعدم TLP کے ساتھ بات چیت چل پڑی ہے، پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ آج شروع ہوگا، پہلے مرحلے کی کامیابی میں پنجاب حکومت کا اہم کردار ہے، TLP والوں نے 11 یرغمالی پولیس والوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ TLP سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے۔ گرفتار جو بندے یرغمالی بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دیے ہیں اور وہ خود بھی TLP کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کامیابی سے کیے ہیں اور جس میں یہ طے پایا ہے کہ انہوں نے پولیس والے بھی چھوڑ دیے ہیں اور 192 ناکوں میں سے ایک ناکہ رہ گیا تھا، اس میں بھی بہتری آ گئی ہے۔ قلعدم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی نے تحریری پیغام میں کہا ہے کہ کارکن لاہور میں مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاری دھرنا فوری ختم کر دیں۔ قلعدم تحریک لبیک کے سربراہ سعد رضوی نے اپنے تحریری پیغام میں کہا کہ لاہور میں مسجد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاری دھرنا فوری ختم کر دیا جائے، کارکن پرامن طور پر گھروں کو لوٹ جائیں، 20 اپریل کی ہڑتال کی کال واپس لی جائے، شورا اراکین خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ صوبے بھر میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے، پولیس، رینجرز اور دیگر ادارے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ عوام سوشل میڈیا سے ملنے والی اطلاعات پر کان نہ دھریں، لاہور میں ایک مقام کے علاوہ صورتحال تسلی بخش ہے، ذمہ دار حکومتی ذرائع صوبے بھر میں امن و امان کی مجموعی صورتحال سے عوام کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ اور قانون کی عملداری حکومت کے فرائض میں شامل ہیں اور اسے بخوبی سر انجام دیا جا رہا ہے۔
اور اب آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس مسلسل موت بانٹ رہا ہے۔ مہلک وائرس مزید 73 زندگیاں نگل گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 16,316 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹے میں 5,152 کیس رپورٹ ہوئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 7,61,437 تک جا پہنچی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 82,276 تک ہو گئی۔ احتیاط سے غفلت بھیانک نتائج کا سامنا۔ کورونا وائرس گلی گلی موت بانٹنے لگا۔ این سی او سی کی تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 73 اموات ہوئیں، جہاں بحق افراد کی تعداد 16,316 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5,152 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ افراد کی تعداد 7,61,437 ہو گئی، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد 82,276 تک جا پہنچی۔ این سی او سی کے مطابق 4,515 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، تاہم 6,62,845 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 2,72,729، خیبر پختونخوا میں 1,06,500، پنجاب میں 2,70,338، اسلام آباد میں 70,079، بلوچستان میں 20,940 اور آزاد کشمیر میں 15,669 مریض ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 5,182 ہے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 60,162، جبکہ ملک بھر میں 1,12,04,529 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مہلک وائرس سے بچاؤ کا واحد طریقہ احتیاط اور صرف احتیاط۔ وینٹیلیٹرز پہ سانس لینے سے کہیں بہتر ہے ماسک کا استعمال کیا جائے۔ سماجی تقریبات سے دور رہیں، ہاتھ بار بار دھوئیں۔ زندگی سے پیار کیجیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ ماہرین نے کراچی میں کرونا وائرس کی تیسری لہر زیادہ خطرناک قرار دے دی ہے۔ جامعہ کراچی کے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ 40 سے 45% کیسز برطانوی اور 20% کیسز ساؤتھ افریقی وائرس سے متاثر ہیں۔ کراچی سے حامد الرحمان کی رپورٹ دیکھیے۔ جامعہ کراچی کے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی و حیاتیاتی علوم کی نئی تحقیق نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی تیسری لہر قہر ڈھا رہی ہے۔ پاکستان میں برطانیہ کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقی وائرس بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ موجودہ وائرس کم وقت میں بڑی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ 40 سے 45% کیسز برطانوی اور 20% کیسز ساؤتھ افریقی وائرس سے متاثرہ ہیں۔ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ہم خود سے ایک پاکستانی ویریئنٹ آ جائے اور ایک پاکستانی ویریئنٹ آ جائے، بہت بڑی پاپولیشن ہے، بہت لوگ انفیکٹ ہیں، تو ممکن ہے ایک پاکستانی ویریئنٹ ہو جو ان کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہو، اور پھر اس میں آپ کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے ڈائگنوز کس طرح کرنا ہے اور ٹریٹ کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جینومک سرویلنس کرتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ ہمارے یہاں جو وائرس ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال چودھری کہتے ہیں اگر تبدیلیاں یوں ہی زیادہ ہوئیں تو کچھ ویکسینز بھی اپنا اثر کھو دیں گی۔ جو انفیکشن ووہان وائرس سے ہے وہ تو اب بہت ہی کم رہ گیا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ 1/4 رہ گیا ہے، 1/4۔ جو اب انفیکشن ہو رہے ہیں وہ ان ویریئنٹ سے ہو رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے وائرس سے متعلق دنیا میں تشویش پائی جاتی ہے کیونکہ یہ وائرس ان لوگوں کو بھی متاثر کرتا ہے جنہیں پہلے سے ویکسین لگ چکی ہو۔ ری انفیکشنز کے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں اور کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جو وائرس میں تبدیلی کی وجہ سے 3 بار متاثر ہوئے ہیں۔ ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ چھٹیاں ختم ہونے کے بعد لاہور میں تعلیمی ادارے جزوی طور پر کھل گئے ہیں۔ 9ویں سے 12ویں تک کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاطف پرویز۔ جی بالکل، لاہور سمیت 13 اضلاع میں صبح کے جو ہے وہ چھٹیاں دے دی گئی تھی اور ان اضلاع میں دوبارہ سے جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں جزوی طور پر بحال ہو گئی ہیں۔ لاہور میں اس وقت ہم موجود ہیں ایک سرکاری اسکول میں اور یہاں پر طالبات جو ہیں بڑی تعداد میں پہنچی ہیں۔ یہاں پر ٹیچر سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ طالبات سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے۔ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج پہلے دن اسکول کھلا ہے اور بچے جو ہیں بڑی تعداد میں آئے ہیں، یعنی بچوں کو بھی یہ احساس ہے کہ ہماری پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا
اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس وبا میں اس وقت ہم جس کو فیس کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس میں سے نکلنے کی توفیق دے۔ آپ بتائیے گا کیسا لگ رہا ہے دوبارہ سے جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد اسکول کھلیں؟ جی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اسکول واپس آئے ہیں اور اپنی تعلیم جاری کریں گے دوبارہ اور اپنے پیپرز کے لیے اچھی سی تیاری کریں گے۔ حکومت کی جانب سے اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ جن بچوں کے سالانہ امتحانات ہیں بورڈ کے ان کلاسز کو لگانے کی اجازت دی جائے گی۔ 24 مئی سے جو ہے وہ 10ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے طالبہ و طالبات جو ہے وہ اپنی تیاری بھی جو ہے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیاری میں ان کو مسائل تھے وہ پہلے روز اسکول پہنچتے ہی وہ اساتذہ سے گائیڈنس لے رہے ہیں اور کوچنگ لے رہے ہیں کہ جو تیاری میں کمی رہ گئی تھی اس کو مکمل کیا جائے۔ جی، کورونا وائرس کے باعث بند ہونے والے تعلیمی ادارے 35 روز کے بعد آج سے مرحلہ وار کھل گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اس حوالے سے مزید بتائیں گے فہد بشیر۔ آج دیکھیں کورونا کی تیسری لہر کے باعث بند ہونے والے تعلیمی ادارے آج سے 35 روز کے بعد مرحلہ وار کھل گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلبہ و طالبات کو بلایا گیا ہے اور ان تعلیمی اداروں میں سوموار اور جمعرات ہفتے میں 2 روز جو ہیں وہ تعلیمی سرگرمیاں رہیں گی۔ اس کے علاوہ جو پرائمری سے مڈل تک کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ عید کے بعد کھلیں گے۔ گجرانوالہ ان 13 اضلاع میں شامل ہے جہاں پر پنجاب حکومت کی جانب سے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث تعلیمی سرگرمیوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا۔ جن تعلیمی اداروں اور کو کھولا گیا ہے وہاں پر کرونا SOPs کے حوالے پر سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ جب ہماری ان بچوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 ماہ کے بعد ان کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں، گھر میں جو ہے وہ آن لائن طریقے سے ان کی جو ہے وہ تعلیم اپنی جاری نہیں رکھ سکتے تھے، تاہم اب اسکول آ کر دوبارہ سے تعلیمی سرگرمیاں ان کی بحال ہو گئی ہیں، وہ امتحانات کی اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں گے۔ جی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں UAE کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم ہوں۔ وہ دبئی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سال ہمارا جو ہے UAE کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سال ہمارے تعلقات کو، ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں اور ہماری جو ایک مثالی دوستی ہے اس کے 50 سال مکمل ہو رہے ہیں اور اس میں بہتری آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل انشاءاللہ کہ میری ملاقات ہوگی وزیر خارجہ سے، مزید اس کو اس میں بہتری کے مجھے بڑے روشن امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ترمیمی آرڈیننس میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ چیئرمین HEC کی مدت بھی 4 سال سے گھٹا کر 2 سال کر دی گئی ہے۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلوں سے HEC کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ اسما شوکت کی رپورٹ دیکھیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے ترمیمی آرڈیننس، چیئرمین HEC کی مدت 4 سال کے بجائے 2 سال مقرر، ادارے کی خود مختاری بھی ختم، اہم فیصلے وزارت تعلیم کی رضامندی سے مشروط۔ سابق چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار کا کہنا ہے کہ حکومت کو اگر چیئرمین HEC کے حوالے سے تحفظات تھے تو ان کو ہٹایا جاتا، مدت کم کرنے سے کارکردگی متاثر ہوگی۔ کسی بھی ادارے کا ہیڈ بنانے کے لیے 2 سال میرا نہیں خیال کہ ایک ٹھیک ٹائم ہے۔ چیئرمین نے کولیبریشن کرنی ہے انٹرنیشنل، چیئرمین نے پالیسی دینی ہے، چیئرمین نے لائزان کرنا ہے، چیئرمین نے ریسورسز لانے ہیں۔ جب تک وہ چیزوں کو سمجھنے لگے گا، لوگوں سے ملے گا، اس کی ٹرم ختم ہو جائے گی۔ ترمیمی آرڈیننس 2021 کی روشنی میں HEC کمیشن کے اراکین کی تعداد 10 سے بڑھا کر 13 کر دی گئی۔ حکومت کا یہ فیصلہ HEC کا وجود ہی ختم کر سکتا ہے۔ پرفارم جو HEC نے کیا اسی وجہ سے کیا کہ اس کو اٹانومی اور انڈیپینڈنس ملی ہوئی تھی۔ اگر اس کو کسی کا ذیلی ادارہ ہی بنانا ہے تو پھر HEC کی ضرورت نہیں میرے خیال میں، پھر ان کا کوئی ڈویژن کریٹ کر کے ان کے ساتھ لگا دینا چاہیے، پھر اتنی بڑی آرگنائزیشن کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ ماہرین نے واضح کیا ہے کہ اگر ملک میں معیار تعلیم بلند کرنا ہے تو اداروں کو بغیر کسی حکومتی دباؤ کے آزادانہ کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 480 روپے سے لے کر 500 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ ہر ہفتے چکن کھانے والے اب 15 میں ایک بار ہی کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ صالحہ فیروز خان۔
جی جناب، ماہ سیام میں بھی کراچی والوں کو ریلیف نہ مل سکا. مرغی کے گوشت کے جو ریٹس ہیں وہ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اس وقت مرغی کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 450 سے 500 روپے کلو تک کا فروخت کیا جا رہا ہے. حکومتی دعوے جو ہے وہ جتنے بھی دھرے کے دھرے رہ گئے. یہاں پر ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہے اور کچھ خریدار بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. اصل مسئلہ صرف یہ کہ اس میں کسی قسم میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کنٹرول نہیں ہے. جس کی جو مرضی آتی ہے جب چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے مہنگائی جو ہے نا پرماننٹ بڑی چلی جا رہی ہے, نیچے آنے کا کوئی اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر دکاندار, ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کیا کہنا چاہیں گے کمشنر کراچی کی پرائس لسٹ کے حوالے سے جو روزمرہ میں جاری کی جاتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے پرائس لسٹ کے بالکل برعکس؟ باجی خالی تاریخ چینج کر دیتے ہیں لیکن ریٹ نہیں چینج کرتے. ابھی ہمارے کو 286 روپے فارم ریٹ ملا ہے تو ہم لوگ 214 پہ کیسے بیچیں گے؟ یہ آتے ہیں چھاپے مارتے ہیں اور ہمارے کو چلان کر دیتے ہیں, جرمانے کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں خام خواہ. چکن کھانے پینے کی ایسی اشیاء ہے کہ جو غریب یا متوسط طبقہ جو ہے ہفتے یا 15 دن میں ایک مرتبہ کھا سکتا تھا, اس کی قوت خرید میں آ جاتا تھا. لیکن دن گزرتے کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی قوت خرید سے